سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کون انسان ایسا ہے خصوصاً آج کا دور جو ہے امت پر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انتہائی مصیبتوں پریشانی کا دور ہے. اسے ہم خوشحالی تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک خطے میں چند لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں گاڑی ہیں ہم سمجھیں نہیں یہ خوشحالی ہے. بہت خوشحال ہیں مسلمان تو لوگ تو اجتماعی طور پر پرسنٹیج نکالیں آج ہم کہ جس کا تعلق امت کا اسلام سے ہے جس کا مطلب ہی سلامتی ہے سکون ہے امن ہے کہ نہ خود مسلمان خود امن میں ہوتا ہے بلکہ الحمدللہ دنیا کے اندر امن پھیلاتا ہے سکون دیتا ہے راحت دیتا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے. لیکن آج آپ دیکھیں تو امت پہ ایک عجیب وقت ہے اور حقیقت میں دیکھیں تو بنیادی طور پر کوئی بھی خوشحال نہیں ہے. کھانے پینے والے بھی گاڑیوں والے بھی پیسے والے بھی نوکری والے بھی کوئی خوشحال نہیں ہے. بلکہ ایک عام بیماری جو ہے آج جو کہ تعجب ہے بالکل جس کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے مسلمان میں ہونا چاہیے جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے ڈپریشن جس کی کوئی تعریف نہیں ہے اس لفظ کی نہ اس بیماری کی. بہت سے میڈیکلی میں نے معلوم کرنا چاہا کہ اس کی وضاحت کیا ہے ڈپریشن ہوتا کیا ہے. تعجب کی بات ہے کہ جو مریض اور مریض ایک نہیں ہے بلکہ معذرت سے کہوں گا جو سارے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں سبھی ڈپریشن میں مبتلا ہیں. حقیقت تو یہ تو اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا کہ ڈپریشن ہے کیا چیز کس مرض کا نام ہے اور کیسے ہے. کوئی نہ کوئی 99.9% پہ آدمی کوئی مطمئن نہیں ہے اس وقت ڈپریشن میں. یہ ایک بیماری ہے. یعنی وہ بات کریں خوشحال ہے باقی جو اور ہیں معاملات تو سامنے ہی ہمارے کہ آج یہ ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا آج اتنا ہو گیا ایک سیلاب کی طرح چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. بہت بکواس بازی ہم کرتے ہیں یہ کر دو فلاں کی مدد کر دو اس کو چندہ دے دو اس کو چندہ دے دو. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے تمام کہاں سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کو کون پیدا کرتا ہے کون ہے بھائی
خالقی حقیقی جس نے کائنات بنائی، یہ تو سب وہ کر رہا ہے، جس نے کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر، آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا انسان اس کی مرضی کے بغیر، کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا آج اس کے بغیر، طاقت ہی کوئی نہیں. اب یہ ہے کہ اس معاملات کے اندر ڈوب چکا ہی ہے پورے انسان، خاص طور پر ایمان والے، کہ اب وہ علاج سے بے خبر ہو گئے. اب انہوں نے کشتیاں جلا دی کہ وہ سمجھ نہیں آتا ان کو کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے. اور اتنا آسان علاج ہے اس کا، سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس کا اتنا آسان علاج کیا ہے کہ یقیناً آج ہم کر لیں تو پوری امت جو ہے باغ و بہار ہو جائے. کیوں؟ کون کرے گا؟ اللہ. کیونکہ اس کے مطابق ہم علاج کر رہے ہیں. اس نے کہا اس کو پتا تھا یہ معاملات ہوں. گھروں کے اندر جو حالات ہیں ہمارے اتنے برے حالات ہیں، بیویوں کی لڑائی ہیں، بچوں کی لڑائی ہیں، نافرمانی ہے، بچی بھاگ رہی ہیں، بیٹا بھاگ رہا ہے، کوئی سامنے کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، بے غیرتی ہو گئی ہیں، حیا ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں کدھر جا رہا ہے. تو گویا ایسے انسان اس کی سزائیں جو ہیں وہ دنیا میں اتر جاتی ہیں، آخرت کا معاملہ تو بہت ہی خراب ہے. اگر آج بھی کوئی اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی تو سوچیں نا. اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہسٹری کیا ہے اس پوری کائنات کی، کیسے بنا، ڈائلاگ کیا تھا پہلا؟ ابلیس کا، رب الکریم رب العالم کا، رب خالق کا ڈائلاگ تھا. اس وقت اللہ نے آدم کو بھیجا اور اس نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے اس کو نافرمان ڈکلیئر کیا اور نیچے بھیجا. تو اس نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک مجھے بھیج رہا ہے. اس کو پتا تھا دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، تو عالم تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے پھر مجھے اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، تیرے جو بندے ہیں ان کو میں نمٹ لوں گا تھوڑا سا. اللہ نے کہا تجھے مہلت دیتا ہوں. یہاں سٹوری چلی ہے. میرے بھائیو، شیطان کو اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. اور شیطان ابلیس یہ جن ہے، یہ جنات میں سے تھا. جنات جو ہے نا سارے، یہ اسی کی کرتوت ہیں سارے شیطان کے، یہ سب وہی ہیں، سب وہی ہیں. اچھا جی، اب جتنا فساد ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں بھی ہے، گھروں کے اندر جی جو کچھ بھی ہے، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں اس وقت، ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی واحد وجہ وہی ہے جو شیطان نے اللہ سے مہلت لی تھی، جنات نے، وہ غالب ہو گئے پوری دنیا پر. ہر انسان کے اندر جن بیٹھا ہے، ہر انسان کے اندر جنات ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، کسی انداز میں، لیکن جنات غصے میں اندر اس کے. اور جب انسان کے اندر جن گھس جاتے ہیں دوستوں، تو پھر وہ کام اپنا پورا کرتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں، بہت سے صاحب نظر حضرات جو ہیں ان کی گفتگو کا میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں. تو فضول بات نہیں کر رہا، بہت کام کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مختصر کروں گا، بہت زیادہ ہے تو بہت ڈیٹیل طرف، تھوڑا سا ہنٹس دے رہا ہوں کہ ہم سمجھ آ جائے اس بات کو. جب بھی انسان کوئی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں، شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہیں.
جس وقت کہتا ہے اپنی ماں سے لڑو، اپنی بہن سے لڑو، اس آدمی سے لڑو، اس پہ غصہ کرو، اس کا آدمی فلاں کر لے. وہ کون ہے پیچھے اس کے؟ شیطان مکمل کام کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد انسان کے اندر پھر اس نے بیماری پیدا کی عجیب عجیب قسم کی. یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 90% جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کا دخل بیرونی جراثیم سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ شیطان کے اندر اثرات سے ہے. اور شیاطین کے اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں جس سے انسان کو بیمار کرتا ہے اور عجیب عجیب بیماری اس کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ بھی شیطان ہوتا ہے. اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ شیطان نما انسان جو ہیں جن کو عامل کہا جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. انہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا، شیطانوں سے جاری لگے ان کا ہم بھی تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور وہ جو کرتے ہیں تعویذ گنڈے اور جو حساب کتاب ہے وہ شرک کراتے ہیں انسان سے، اور اتنا اعتقاد کرا دیتا ہے وہ شیطان ان عاملوں پر، ان انسانوں پر، ان جادوگروں پر کہ اللہ سے اعتقاد ان کا ختم کرا دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اب اس کا راستہ صرف یہ عامل ہمیں صحیح کرے گا، یہ جادوگری ہمیں صحیح کرے گا، اب ہمارا کوئی علاج اس کا کوئی نہیں، اب تو اسی کے پاس جانا پڑے گا. حتیٰ کہ یہ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ یہ بھی قبول کر لیتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا بھی نہ ہو، وہ کافر ہو جادوگر، تو اس سے بھی علاج کراتے ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں. یہ استجاب میں بتا رہا ہوں. علاج، اب میں اس کو بات کٹ کرتا ہوں، بہت سی مثالیں اس کے پاس. بچہ میں نے یہ کہا نا ہر انسان میں ہے، تو صاحب نظر سے بات ہو رہی تھی تو کہنا گیا کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر جینا میں حاضر کر کے دکھا دیتا ہوں، وہ بھی گفتگو کرے گا. انسان اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، اور آدمی تھا اس کو حاضر کر لیا جن، اور جن بول رہا ہے اس کے اندر جی تو داڑھی بھی رکھی ہے تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ اس کے اندر جن ہے، اور پورا بات کر رہا ہے، جن ہنس رہا ہے، کہتے ہیں میں تو اس کو قابو کیا ہوا ہے. 99.9 انسان اس وقت جنات کے قبضے میں ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے. کیوں؟ ٹھیک ٹھاک آدمی کہتے ہیں میں ابھی حاضر کرتا ہوں جن کو. ایک اور پھر اسی طرح بات سر میں سخت درد ہے ایک شخص کے، کہتا ہے یہ جن ہے. میں بھی جن کیسے ہو سکتا ہے، تو بیمار ہے ابھی پیناڈول کھائے گا. کہتا ہے دیکھیں حاضری کے جن تھا. کہتا ہے میں بیمار کرتا ہوں اس کو. 2 چیزوں پہ جنات کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں. 2 بیماریاں، ایک عورت پر اس کے رحم پر پڑتا ہے، اس کے پیریڈ جو ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور یہ حدیث ہے، شیطان جو ہے وہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے اس پہ لات مارتا ہے. جب بھی دیکھیں گے عورت کی جو بیماری ہے پیریڈ کی، یہ کنٹرول میں نہیں آتی، جب بڑھ جائے گی یہ کم ہو جائے گی، ڈسٹرب کرتی اس کو. بہت عورتیں اس میں مرض میں مبتلا ہوتی ہیں. اور مردوں کو جو کنٹرول کرتا ہے سب سے زیادہ جو بیماری دیتا ہے شیطان، جنات، وہ سٹومک پہ دیتے ہیں. پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے آدمی کا ہر وقت. ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں، ہم نے تو بڑا علاج کیا ہے اس کا. ہیٹ چلائی بند کر چلے گی. اور اتنا علاج کراتے ہیں لوگ، اتنا علاج کراتے ہیں اس کا پیٹ کا، اور جناب اسکین کرا رہے ہیں، فلاں کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں. یہ ہے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دیکھ لیں ہومیوپیتھک حکیم شکیم کچھ چلتا. حقیقت کیا ہے، وہ اثرات کس کے ہیں؟ اب وجہ اس کی بتاتا ہوں میں. سمجھ آئے تو کریں گے علاج. میں نے کہہ دیا جم آپ سب میں آپ کو نہیں یقین تو ابھی میں نکال دیتا ہوں جس کا آپ کہتے ہیں، حاضر کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. بولنے لگے گا آپ کے اندر سوال، نہ بولو تو پھر گئے. ہر انسان کے اندر جن ہے، اس کی وجہ ہے. اور یہ جن جو ہے اس نے تو وعدہ کیا رسی کہ اس کو میں نے جہنم تک لے کے جانا ہے. پھر جو ایک جاری ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہے، سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا سب کچھ اس کے ساتھ ہمارا. پوری گپیں چل رہی ہیں،
تو کیسے ہم ایمان کے ساتھ جانے دیں وہ شخص. تخبط نہیں شیطان اندر تو اللہ تعالیٰ نبی ہوں یہ دعا ہے یا کریم جی اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگو گی جس وقت ہم مر رہے ہوں تو شیطان کے خبط سے ہمیں بچا دینا. رکھنی حجت الایمان عند الموت، یہ دوسری دعا ہے. یا کریم جس وقت ہم مر رہے ہوں تو ہم ایمان کی حجت شیطان سے بچا کے نصیب فرما دینا. یہ ہے یعنی اینڈ تک اس نے لے کے جانا ہے. تو یا تو آج جن نکال لیں، اور جن کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. جو سن رہے ہیں اس وقت گھروں کے اندر بھی عورتیں ہیں مرد جتنے بھی ہیں، آپ کا جن نکل جائے گا اور جن کا طریقہ قرآن بتائے گا. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس کس کے پاس جاؤ بلکہ کہاں جاؤ؟ اپنے رب کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. کوئی جن نہیں رہے گا. تصور ہی اس کا کیا علاج ہے اس کا؟ بڑا اچھا علاج ہے. اور یہ بیماری ہے سارا کچھ جو اسی وجہ سے ہے. پوری امت پہ جو اس وقت فساد ہے یہی وجہ ہے. بڑھ رہا ہے سلاب کے بڑھے گا. اس کا علاج ایک ہی ہے قرآن نے جو بتایا دوستوں. بہت آسان علاج ہے، بہت آسان. رجوع اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے آدمی. بس آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کا اتنا قبضہ ہو جاتا ہے کہ جب ایسے حالات ہو رہے ہوتے ہیں انسان کی طرف تعویذوں پہ جلائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے جو عامل بتائے گا وہ کرنے کے تیار ہو جائے. ہر شرکیہ کام تیار کرے گا کہ کس طرح سے میرا یہ کام ہو جائے، نکل جائے. لیکن قرآن کے بتائے اس علاج پر اس کی ہمت نہیں آنے دینا شیطان کہ تو اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے اللہ سے، قرآن پر، رسول پر، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہا اس چیز کو. حقیقت میں جو ظاہر میں اس کا ایمان جو ہے اس طرف ہے ہی نہیں. وہ مشرک ہو چکا ہے کیونکہ ان چیزوں پہ اعتبار کر رہا ہے جو کہ بالکل ممنوع ہے. اگر ان چیزوں کو مان رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جو کہ حقیقی ہیں علاج، جو قرآن اور سنت ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی طرف اس کا یقین بڑھ گیا کہ نہیں اس سے میرا علاج ہوگا، اسی سے میرا سب کچھ ہوگا، یہی سب کچھ میرا کرے گا. یہ جو عامل ہے اس کے بس اس کا جو دیا کام ہوگا وہ سب کچھ. اس کی دی بتی جلا دی میں نے تو کام جل گیا میرا. اس کی کہہ یہ کام میں نے کر دیا تو یہ میرا کام ہو گیا. ہو سکتا نہیں. اچھا دوسرا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اب رجوع اللہ سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ بھی اب ہم اس پر بھی پورے نہیں اتر رہے رجوع اللہ پر. دیکھیں اب یہ جنات کی باتیں آپ جو خود بتاتے ہیں عجیب بات ہے. رجوع اللہ ہم کیا سمجھتے؟ اب سب یہ سمجھوں گی بھائی نمازی جو نماز شروع کر دے ٹھیک ہے نا، اور یہ شروع کرتے ہیں فلاں شروع کرتے ہیں 5 نماز پڑھ لیں گے، بس قرآن پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، تبلیغ میں چلے جائیں گے، ذکر کر لیں گے. رجوع اللہ ہو گیا؟ نہیں. اب جب اس قسم کے لوگ کرنے لگتے ہیں سب کام پورے چلنے لگتے ہیں جو ظاہری دین پہ ہم سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ رجوع اللہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن موجود جن میں اس کی طاقت سے بھی زیادہ اس کا جن موجود اسی طرح ہوتے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. پھر دوسرا وار جن کا یہ چلتا ہے کہ دیکھا تو یہ تو فلاں نے کہا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کر، تب تو نماز بھی پڑھتا ہے، اب تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اب تو ذکر بھی کر رہا ہے، اور تو یہ کہا گیا تھا جو تو یہ کرے گا تو بالکل صحیح ہو جائے گا، تو ہو کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ ایک کتنا بڑا اور حملہ شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کو ایمان سے فارغ کر کہتا نہیں یار یہ تو راستہ ہی صحیح ہے. نہیں یار مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی اگر میں کام کروں گا تو جی ہو جائے گا، اگر میں سورہ بقرہ پڑھی رات کو تو میرا جن نکل جائے گا، اور میں آیت کرسی پڑھ لی تو میرا جن نکل. یہ کہتے ہیں نا پھر نکال کے دکھایا نہیں کہ آیت کرسی سے جن ہلا کے دکھایا نہیں ہلے گا. وہ یہ بھی دکھایا مجھے ایک صاحب نظر کہ یہ دیکھ لو دکھاتا ہوں. آیت الکرسی کا یہ کمال دیکھیں. یعنی میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے اور بالکل یہ قرآن نے کہا ہے کہ جن جائے گا. آپ آیت الکرسی پڑھیں وہ ہنس رہا ہوگا جن آپ کو، اس کو نہیں کرا ہوگا، وہ ایسی مرض میں. اب کیا اس کا یقین بالکل ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ ہوا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. پہلے رجوع اللہ سن لیں، آپ سمجھ گئے. رجوع اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب نماز شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، قرآن شروع کر دیا، شکل ٹھیک کر لی، اس پہ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ یہ کام ہے، اب یہ کیسے معاملات ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو بھائی شک آ گیا،
تو بھائی نہیں ہے. اب وہ عمل جو کہتا ہے ہم اسی بات مانتے تو کام ہو جاتا ہے. اب اس کا دین جو ہے نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر کمزور نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ ایک ایسی ضرورت پہ پھنسا دیا اس نے, ایسی زبردست چیز اس کو دے دی اس نے کہ وہ اس کو چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے ورنہ میں تو ختم ہو جاؤں. اتنی اس کی ویک پوائنٹ وہ چیز بن گئی اس کی. تو وہ اس کے کرنے کے لیے کہے گا چلو یار دیکھ لیجیے کر ہی لیتے ہیں, عامر کی باتیں مان لیتے ہیں. اس طرف سے پھر کمزور ہو جائے گا, اس طرف پھر بڑھ جائے گا, ہم مشرک ہو جاتا ہے. رجوع اللہ کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن بتایا. سورہ نوح کے اندر ہے میرا خیال, قوم سے بتایا استغفار کرو اللہ سے. تم استغفار کرو تو زمین تمہارے گندم اور سونا اگڑنا شروع کر دے گی, آسمان سے بارشیں شروع ہو جائیں گی, رحمتیں شروع ہو جائیں گی, رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب قرآن صحیح ہے یا ہم صحیح ہے مجھے بتائیں, ہمارا نفس صحیح ہے. اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی زبان صحیح ہے یا ہمارا نفس صحیح ہے مجھے بتائیں. تو جب ہم رجوع اللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا, ہم تو جناب اب صحیح ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, تو پھر یہ کام کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہی دھوکہ ہے نا. حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ توبہ ہم نے کی ہی نہیں جو اللہ نے کہا یہ توبہ کرنے کے لیے. ہم نے رجوع کیا ہی نہیں اللہ کی طرف سے. کیوں کہ رجوع اللہ کے دو معاملات ہیں. اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر سبمٹ کرنا آدمی کا, جو کہ ایمان والے کا مطلب ہے ہی, مقصد یہ سبمیشن ہے مکمل طور پر. کیا کہ اللہ کے حکم پر چلنا. حکم کیا ہے کہ جو اللہ کہے اس کو پورا کرنا. نماز کا نماز, زکوٰۃ کا زکوٰۃ دو, حج کا حج کرو. یہ اللہ فرما رہے نا, نبی کی سنتوں پہ عمل کرو, اس پہ عمل کرنا. اور یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سے میں منع کر رہا ہوں اس سے باز آ جانا. ہم کیا کرتے ہیں رجوع اللہ کو کیا سمجھتے ہیں, اس بس جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے رہو, جس سے اللہ نے منع کی ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. نماز پڑھ لو گے یہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ, تو جو ہم ناکام جو اللہ نے جس چیز سے منع کی ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے تو نمازی تو ہے نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نماز بے نور ہو جاتی ہے, وہ قرآن بے نور ہو جاتا ہے, وہ ذکر اذکار بے نور ہو جاتے ہیں, وہ آیت الکرسی بے نور ہو جاتی ہے, اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طریقے سے ہم نے عمل نہیں کیا, ایک ذرہ بھی اس میں فرق ہے تو اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اب میں آیت الکرسی کی آپ کو جو بالکل صحیح مستند میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی. اور صاحب نظر جو تھا اس نے سب کچھ آیت الکرسی جن پہ پڑی اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا. کہتے دیکھیں جس پہ اثر نہیں ہو رہا, مستی کر رہا مکمل. اب دیکھیں آیت الکرسی ویسے پڑھتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کا کیا حکم ہے کہ جس وقت قرآن پڑھو کیا کرو, تعوذ پڑھو پہلے. تو جب انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ جن بھاگ گئے ایک دم ہوا کی طرح. اتنا فرق ہے. ہماری مرضی نہیں چل سکتی دوست. واقعی قرآن کے اندر اثرات جو ہیں اس کو ہے ہی کسی میں. جو نماز ہو تو نماز ہی ہے, لیکن جب تک اسی طریقے سے انسان اس فعل اس عمل کو نہیں کرے گا. یاد نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کلمہ بتایا رضیت باللہ رب الاسلام, یہی کلمہ تھا. تو انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے بجائے جب پڑھو اس کو تو انہوں نے بجائے رسول کے نبی کہہ دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے کہا ہی نہیں, یا تو میں نے یہ لفظ کہا, تم نے اس کو کیوں کہا؟ حالانکہ میننگ کیا رسول اور نبی میں فرق دیکھیں کیا تھا. تو بعین جیسے ہی فرمایا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف, اگر اس عمل کو ویسے ہی نہیں کریں گے آپ اس کے اثرات نہیں ہوں گے کسی حالت کے اندر. تو میرے بھائیو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ چلو بھائی ختم اتنے کر لو, اتنے قرآن کر لو, اتنی پریشانی آیت الکرسی سے معاملہ ختم ہو جائے گا, اس سے ختم ہو جائے گا. بالکل ختم نہیں ہوگا. ختم کس سے ہوگا؟ رجوع اللہ. رجوع اللہ کیسے ہوگا کہ مکمل طور پر جس چیز کو اللہ نے حرام کی ہے اپنی زندگی سے اس کو نکالنا پڑے گا. اس میں وجود نہیں ہوگا. گھر کے اندر وجود تک نہ. تعجب ہوتا ہے سن کے مجھے کہ جناب ایک آدمی ذکر بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور بہت کچھ ہے. میں اس کو پوچھتا ہوں, کہتا ہے نہیں بس ہاں جی ٹی وی تو ہے,
مجھے بتاؤ کہ اتنی محنت کا خاک میں ملا رہے ہیں آدمی. اب میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ خود اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے گا. جی تو حدیث ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے نا, مانتے ہیں نا آپ؟ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, مانتے ہیں نا آپ؟ تسلیم کرتے ہیں نا؟ اب میں آپ سوال کرتا ہوں کہ کتا بڑا نہ لیں, بلڈیر نہ لیں, کوئی بہت بڑے کتا نہ لیں, ایک کتے کا بچہ پپی لا کے آپ بٹھا دیں گھر کے اندر, پھر آئیں گے رحمت کے فرشتے؟ کیوں؟ کتا ہے, بڑا نہیں تو چھوٹا تو ہے نا, کتا ہے. مانتے ہیں؟ اچھا. اب ہم پڑھتے ہیں نماز, اس گھر میں قرآن پڑھتے ہیں, رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ کیوں؟ ایک حکم نہ کتا جو بیٹھے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس دل کے اندر, اس وجود میں, اس جگہ میں جہاں ہم نمازی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی نافرمانی ساتھ ہو رہی ہے, چاہے ایک تھوڑی سی بھی ہو رہی ہے, تو مجھے بتائیں وہ عذاب کیسے, رحمت کیسے آئے گی؟ تو عذاب ہی آئے گا. یہ دو چیزیں مل نہیں سکتی. لیکن جنات اور شیاطین نے یہ ہمیں ان دونوں کو سنگم کر دیا ہے کہ نہیں تم گناہ کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز جو پڑھ لی ہے. یہ عام ہمارا مزاج ہے اس وقت, مکمل طور پہ یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا. رمضان ہے, یہ روزے سارے رکھ لیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, اور بدماشی اس کے بعد پھر اسی عروج پہ چل پڑی, وہی حساب کچھ. واحد وجہ یہ ہے ہماری کہ بھائیو, یہ سارے جتنے معاملات کے ساتھ ختم ہو گئے, اور ان اثرات کے ختم ہونے جنات کی اتنی طاقت بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایمانوں سے لوگوں کو خارج کر دیا, سینوں میں قرآن ہے, علم ہے, جو کچھ بھی انسان ہے, ذکر ہیں, اذکار ہیں, لیکن بالکل فارغ ہے. نہ ان کی نمازیں ہیں, نہ ان کا وہ ان کا احترام, کچھ بھی نہیں. دنیا کو غالب کر دیا. جو ایک معیار ہونا چاہیے ایمان والے کا وہ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کہ جنات کے پورے قبضے ہیں ہمارے. جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی جن حاضر ہو سکتا ہے اس وقت, اتنا مریض ہے کہ ہر آدمی جن ہے. اور یہ خرافات اتنی ہے, اتنا بڑا سیلاب ہے جنات کا کہ جس کو روک نہیں سکے گا. تو میرے بھائیو, اگر ہم نے تو ان آفات سے بچنا ہے, ان مصیبتوں سے بچنا ہے, پریشانیوں سے بچنا ہے, تو اپنے وجود کو, اپنے گھروں کو بالکل ایسا بنا لے آدمی, اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں, کسی چلے کی ضرورت نہیں, کسی عامل کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارا خاص قرآن کے اندر فرمایا کہ تو سچ طریقے سے رجوع کر, میرے توبہ کرنے کے بعد میری طرف تو رجوع کر. کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ لاکھ آپ یہ تسبیحات کریں, گھروں کے اندر اتنے ختم کریں, کچھ چیز سے کچھ اثر نہیں پڑے گا. اثر پڑے گا بائن اس چیز سے جس کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے. کوئی نہیں بلا سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب عامل لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جناتوں کو قابو کیا ہے, وہ جناتوں کو بھیجتے ہیں. وہ تو آدمی کو پہلے مشرک کر چکے ہوتے ہیں, وہ ان کو اس باتوں پہ پورا یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ کچھ کام کرے گا, قرآن سنت نہیں کرے گی, اصل کام یہ کرے گا جو میں کر سکتا ہوں, کیونکہ جنوں کو تو میں ہی قابو کر سکتا ہوں, اور کسی طرح قابو نہیں ہوگا. پھر اس کے کہتے ہیں تم قابو کر سکتے ہو تو چلو تم اپنا پڑھ لو جو وظیفے کرنے, پڑھ لو قرآن, پڑھ لو تصویر. اور کیونکہ وہ گناہ کیے ہوتا ہے تو اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا, جس میں آپ کو مثال دی ہے آیت کرسی, بس نہیں تو پکا یقین کر کے ان کو مشرک بنا کے وہ جادوگر جو پورے پیسے اسے کھینچ کے اور وہ کام کر دیتا ہے. کیونکہ جنات کرتے ہیں نا وہ کام, جس مقصد کے لیے میری فلاں چیز لے آؤ, یہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے, اس کو وہاں سے پکا کے لے آؤ, تو جنات تو لے آتے ہیں, اس کو تصرف کر لیتے ہیں, ان کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے عامل نے کام کیا. اللہ اور اللہ کی تو اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کو مشرک کر دیتا ہے اللہ پاک. پھر ہر چیز کی نظر بھاگے گا, اور نعوذ باللہ, نہ اس کو کہتے ہیں پیر, یہ ہمارا پیر بن گیا, ہمارا شیخ ہے, پیر کا نام بھی ختم, یہ جی ہمارا شیخ, کیوں سب کام کر دیتا ہے, یہ ہمارا سب کام اس سے ہو جاتا ہے. تو اللہ کو انسان بھول جاتا ہے, اندازہ لگے. تو اب میں اور آپ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا دوستو کہ مجلس تزکیے کی ہے, الحمدللہ اللہ فضل فرماتے ہیں, رات کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. تو سبق یہ حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, کسی عبادات کی, کسی حجوں کی, عمرے کی. اگر اپنے آپ کو صحیح انسان سمجھنا ہے اور پاک سمجھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, نہ اندھیرے میں نہ اجالے میں. جس وقت
نفس مجبور کر رہا ہو آپ کو، یاد رکھے کہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ کام کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، کر جا، کس نے دیکھنا ہے؟ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت ورغلا رہا ہے مجھے شیطان، اس وقت جن آ گیا ہے میرے اندر، جن موجود ہے، جن موجود ہے، اور جن کو نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ عبادات پوری کرتے ہیں، گھر آپ کے پاک صاف ہیں، مکمل طور پہ کوئی ایسا گناہ آپ نے رکھا ہی نہیں، نہ تصویریں ہیں، نہ کتے ہیں، نہ بلی ہیں، نہ گانے ہیں، نہ بجانے ہیں، نہ بھی حرام ہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی منع. اور یہ میں نے بتا دیا کہ ذرے کے برابر بھی نافرمانی ہوگی وہ لعنت موجود ہوگی اللہ تعالیٰ کی. استغفار کے ساتھ اس کو ختم کرنا، سب چیز کو، وہ ایک بالکل ویسے زندگی کہ الحمدللہ بالکل جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ہوتا ہے. یعنی ایک معمولی بات آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اندر آتے ہیں، گھر سے اندر آتے ہیں، شیطان کی غول آپ کے اندر سب تو عاجز نہیں دیکھا خود، یہ تو میں نے بھی دیکھی بات. شیطان کی غول اندر آپ کے ساتھ آتے ہیں اگر آپ وہ دعا نہیں پڑھیں، اور انسان بے دہاش اندر آ جاتا ہے، نہ اندر سلام کرتا ہے، نہ کوئی دعا، نہ سلام، کچھ نہیں بالکل. حالانکہ یہ ہم سمجھتے ہیں سنت ہے، اس لیے کہتے ہیں سنت اپنا وہ سنت. یہ نہیں ہے، یہ پروٹیکشن دی ہے جنات سے. میں شاید کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ. میں نے دعا نہیں پڑھی، وہ جنات اندر آ گئے میرے ساتھ، اب وہ اندر گھس رہے میرے تک فساد کرنا ہے، اور میں ان کو روک رہا ہوں بالکل جس طرح آپ بیٹھے. کتنی بڑی اللہ نے سزا دی ہے. اور بتائیں میں تو بڑا شیخ ہوں، میں تو بڑا ذاکر ہوں، میں تو آج تہجد شروع کی 3 بجے کے بعد میں نے اپنے سب چیزوں کو سامنے رکھ. نہیں، اللہ کے نبی فرمایا کہ تو نے ایک سنت کو ختم کیا ہے، ایک پروٹیکشن ٹوٹی ہے، تو جتنی عبادات تو نے کی اس کے اصل کو ضائع کر لیا. تو کس کیا ہے گورن انسان کا؟ تو اللہ کے ولی اور دوست وہی ہوتے ہیں الحمدللہ کہ جو ہر لمحے نبی اکرم سے ان دعاؤں کی پروٹیکشن لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے. اپنی بزرگی پہ داؤ نہیں مارتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، کوئی کام نہیں آتی چیز. اللہ نے اگر کمال دیا ہے، آپ کو عروج دیا ہے علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم انعام ہے. تو اس کو بچانے کے لیے واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ شیطان سے پروٹیکشن بچاؤ، اور حرام بالکل جو ہے اس کو ختم کریں زندگی سے. تو یہ نور ہو جائے گا آپ کے علم کی، اور حدیث سے بھی کام آئے گی. میں نے آپ کو مثال دی ہے. شیطان کہتا نہیں میں تو نہیں جاتا ہے لڑنا، تو پھر میں آیا نہ میں نے کیا نا اس کو صحیح حساب کتاب ہوا اس کے ساتھ. کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، سبحان اللہ. اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. اس نے ایک تماشا فرق دکھایا، کہتا ہے اسی گلی میں تمہیں دکھاتا ہوں تماشا دیکھیں. اس نے کنڈی کھڑ گیا، آدمی کھڑا، اس نے جفی ڈالی شیطان کو. کہتا ہے یہ دیکھیں موزوں گھر ہے، اس میں سب چیزیں میرے لیے ملیں گی، بڑے آرام سے دیکھیں میں یہاں زندگی بسر کروں گا اندر چمبر کے اندر. مسجد سے روکتا دیکھا میں لوگوں کہ کس طرح کیچ کرتا ہے. صبح میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور شکلیں وہ میں جن کو روز دیکھتا تھا مسجد میں، روک رہے ہو ایک ایک ہاتھ سے 3 آدمی، 4 5 آدمیوں کو اس نے روکا ہے آتے، اور کچھ نکل رہے ہیں، کچھ روک رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ کہ تماشا یہ کہ جو میرے اندر سے سلپ ہو کر اندر جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروٹیکشن کی ہوئی ہے سنت سے. دعا پڑھی ہوئی ہے، جب گھر سے نکلے تھے دعا پڑھی تھی، اور جو اللہ کے نبی جو راستے کی دعا بتائی اس دعا کو پڑھا انہوں نے. یہ دیکھ کتنی بڑی چیز ہتھیار ہمارے پاس. واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے دعا پڑھ لے بچ گئے. خدا کی قسم اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے لفظ ہیں کہ فرشتے ساتھ چلے جاتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے. اللہ کے نبی کے لفظ ہیں کہ تو اگر آیت کرسی پڑھ کے سوئے گا بسترے پر تو ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہوگا، ساری رات تیری حفاظت کرے گا. جی میں نے خود تجربہ کیا، میں نے نہیں پڑھی ایک دفعہ آیت کرسی، ساری رات کشتیاں لڑتا رہا شیطان کے جن کے ساتھ، باقاعدہ اندر آیا کڈی گڑگا اندر آ گیا. اس کے بعد اثر نہیں ہوتا پھر، کیونکہ تو وہ ایک چیز آپ نے ترک کی ہے، ایک سنت نبی، ایک وہ فیل کو چھوڑا جو آپ کے لیے پروٹیکشن تھی، آپ نے اس کو چھوڑا ہے. اندر آیا تو چڑھ گیا میرے پر، اچھا مصیبت تو بھاگا الحمدللہ. پھر جان چھوڑائی اس سے. یہ میں آپ کو پرسنل بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ شکلیں ہم نے بنا لی، امام پہن لی، دھوتی پہن لی، یہ ریا بن جاتی ہے، یہ شرک بن جائے گا.
اگر زندگی کے اندر گناہ آپ شامل کریں گے یہ تو دنیا کے دکھاوے کے لیے ہوں گی چیزیں ساری. یہ دنیا کو فراڈ کر رہے ہیں. دیکھیے میں سب سے بڑی ایک چیز بتاتا ہوں آپ کہ کتنی بڑی شان ہے کہ مومن کی. خدا کی قسم کو تو ایک اس طرح ہم میری اور آپ کی وہ اللہ نے طاقت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور ہم نے شیطان نے ہمارے اندر پورے ڈیرے ڈال کر ہمیں ایسا خبیث بنا دیا ہے کہ ہمارے اندر ہے ہی کچھ نہیں. ہماری زبان سے تو ایک کلمہ جو نکلتا ہے عرش تک جاتا ہے. خدا کی قسم اتنی طاقت ہے ہماری زبانوں میں. لیکن کیونکہ شیاطین اور جنات ہمارے اندر ہیں, ہمارے حرام کاریوں کی وجہ سے ان کے ڈیرے جمے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں, ہمارے اندر سب کچھ, تو کچھ بھی ہمارا کام آتے ہی نہیں. ہنستے جن, خدا کی قسم ہنستے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے عبادتوں پہ ہنستے ہیں, نمازوں پہ ہنستے ہیں, قرآن پہ ہنستے ہیں. کافر جی ہنستے ہیں, کہتے ہیں ان کا حال دیکھو, ان کو کیا بیوقوف بنے, کیا شکلیں بنائی ہیں, کیا دھوتی پہنی ہیں, کیا امام بنائے, ان کی ہنستے تمہیں پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں. کتنی کیوں یہ بھائی یہ باتیں جو قرآن حدیث نبی نے فرمائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک لقمہ حرام کا انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو بھائی کتنے دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. عالم نہیں بتائے گا کوئی, 40 دن ہے نا بھائی جی, 40 عالم بتائیں گے. میں عالم 40 دن تک کیا نہیں ہوتی دعا. نماز کہاں گئی, قرآن کہاں گیا, ذکر کہاں گیا, یہ ہمارا کچھ نہیں. ہم بگا نہیں ذکر, کوئی شیطان نے وہ چکر دے دیا کہ چھوڑو سے کیا فرق پڑتا ہے یار, ذکر تو کر رہے ہو, تم دیکھو ذکر کر رہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذکر ہم کر رہے ہیں لیکن حرام موجود ہے, رحمت نہیں آئے گی. جس میں کتا موجود ہے آپ اس کے ساتھ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, تہجد پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, آیات پڑھیں. بتائیں کیا ہے کتے والی چیزیں ہیں, بتائیں اللہ تعالیٰ نے خباست ہیں کہ کتا موجود ہے. تو جب اندر ہمارے کتے موجود ہیں, چاہے کتنے ہم قرآن پڑھیں, کتنی عبادت کریں, حرام موجود ہے, تو بتائیں کتنی بڑی ہمارے لیے دیوار بن گئی کہ ہماری اللہ سے اتنی دوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مانگ میں دوں گا. اتنا قریب انسان کے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, اتنے قریب سے انسان سے سنتا ہے بات, اس کی فریاد کو, کہ کوئی ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کتنا دور کر دیا ہمیں گناہ نے. نہیں تھوڑی بس خبریں تو سنتے ہیں, بس تھوڑی سی, یہ تو ہم اتنی تو بات کرتے ہیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو یہی ہے جی, معمولی سی تو چیز ہے جی, اس میں کیا کوئی چیز معمولی نہیں. جس چیز کو اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق رات کو سونا, بستر پر جانا, اور ٹوائلٹ میں جانا, اس کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, اندر آنے کی دعا, یہ تو ہے سارا دین. اور کیا ہے اسی کے نام تو حدیثیں. اور حدیثیں کیا چیز, اور کس کو کہتے ہیں محدث کیا ہے. ثواب کو چھوڑیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بتا دیا کہ ہمارا ایمان بچے گا آخرت کے اندر. موت کے وقت ایمان بچ جائیں گے ہماری چیز جو ہمارا, اگر ہمیں اپنے ان چیزوں کو ہم پہ زندگی میں عمل نہیں کیا. گاڑی میں بیٹھیں گے دعا, گاڑی کون سی چیز اس نے بتائی, وہ اس لیے بتائی ہے کہ فلی پروٹیکشن. میں نے بتایا نا کہ ساری زندگی میں نے مطلب ساری دن میں عبادت کرتا رہا, ساری رات عبادت کرتا, لیکن ایک دعا نہیں پڑھی میں نے اندر آنے کی, تو کیا حال ہوا. اب آدمی سوچیے تو بھائی اتنی عبادت کی ہے, میں سب کچھ کیا, اس سے کیا فرق, میں نے ایک دعا نہیں پڑھی. شیطان نہیں, وہ شیطان کا راستہ اس دعا کے لیے کھلا ہے, کس نے تو نہیں پڑھی, میں تو پھر وہ کام کروں گا, تیرا پروٹیکشن ختم ہو گیا, ختم, اس کا نور ہی ختم ہو گیا, تیری بات ختم. تو اگر بھائیو, اگر آخرت کو بنانا ہے اور دنیا کو بنانا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے, شیطان سے چھٹکارا حاصل کرو. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ دعا ہے, اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم. یہ وہ دعا ہے, آپ سن لیں, اس کی اہمیت سنیں, یہ کیا پڑھی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب جبریل آئے تو سب سے پہلی جو دعا پڑھی, جو سکھائی نبی زبان مبارک سے نکلی, اللہ نے کہا میرے حبیب کو سب سے پہلے یہ پڑھانا ہے. وہ کیا تھی, اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم. تعوذ تھا. اتنی طاقت ہے اس کے پاس, شیطان کے پاس, ہی آپ دیکھ لیں, اتنی طاقت. اگر با ایمان انسان جانا چاہتا ہے, یاد رکھیں, کلمے کے ساتھ جانا چاہتا ہے, اپنے آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے, تو شیاطین کو اپنے وجود سے نکالنا ہی پڑے گا.
چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. رجوع اللہ دونوں طرف اللہ کے احکامات کو بجا لائیں, اور دوسرا کیا ہے منیات, جس گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے. کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کریں گے, اس کا اثر فوراً شروع ہو جائے گا, اور عبادت ختم ہو جائے گی, علم ختم ہو جاتا ہے, حدیثیں ختم ہو جاتے ہیں, قرآن ختم ہو جاتا ہے, ہوتا ہی کچھ نہیں اندر انسان ختم. اب وہی پھر آخرت میں بغیر کلمے کی جا رہا ہوتا ہے, کیا پتہ کدھر جا رہا ہے موت. کیونکہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کہ ہمیں گناہوں سے بچائے, اور شیاطین سے پوری شیلٹر اللہ پاک دے. وہ کس طرح ہوگی کہ مکمل طور پر جو دعائیں ہیں موصولہ نبی پاک کی, ہر وقت ان دعاؤں کے ورد رہے انسان کا, ہر وقت کے لیے دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے. پانی پینے کی بتائیے, کھانا پینے کا بتایا, کھانے کا طریقہ بتایا ہے, ٹوائلٹ کا طریقہ بتایا, سونے کا طریقہ بتایا, آدمی کو آنے کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا طریقہ بتایا, مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا, مسجد کے جانے کی دعا بتائی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بڑے بڑے سمندر ہیں. یہ تو علامہ عاصم من الشیطان, یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی. اس فجر کے بعد جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ کے قلم سے مجھے دعا یاد ہوئی. اس کی میں نے کرشمے دیکھے کہ دیکھیں اس وقت وہ یہ کوئی اور دعا کام نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت تم صبح نکلو فجر کے بعد تو اس دعا کو پڑھو, علامہ عاصم من الشیطان. اس دعا کے پڑھنے سے بعد اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے محفوظ کر. یہ چھوٹی سی دعا ہے. تو یہ اس وقت کی, یہ اس موقع کی ایسی دعا ہے کہ اس کے اثرات پورے دن میں ہوتے ہیں اس دعا کے. سبحان اللہ. اب وہ دعا کام نہیں آئے گی اس کی, جو اسی دعا ہے اس وقت شیطان سے باہر نمٹنے کی. اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اس وقت شیطان کا کیا زور ہوتا ہے اور کس طرح سے پڑھے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ اس دعا میں نہ رہے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہمارے پورے مکمل جن ہیں ہمارے اندر گھسے ہوئے جن. اور ماقاؤں کہہ رہے ہیں آج ساری بیماری ہماری جنات کی ہیں, پینا ڈول سے کسی اس سے نہیں جائیں گی. خدا کی قسم آپ جائیں, اور سیدھا سادہ علاج جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اللہ کے نبی نے جو علاج بتایا ہے, بڑے اچھے علاج بتائے ہیں, اور بڑے سادہ علاج بتایا ہے. جس وقت جن نکل جائے گا, میں قسم آپ کو کھا کہتا ہوں کہ آپ کے رجحان ایک دم نمازوں کی طرف ہو جائے گا. کسی بھی آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی باز کرے کہ بتاؤ, ایمان کا تقاضا آپ میں سارے تقاضے آ جائیں گے اس کے اندر. نہ آپ کو غصہ آئے گا, نہ آپ کو دل چاہے گا بدماشی کے لیے. یہ سب کچھ جنات کراتے ہیں. ہماری لڑکیاں بچی ہیں جو بھاگ جاتی ہیں, خراب ہوتی ہیں, کیوں؟ یہ سب جنات ہیں, سب جنات ہیں, سب جنات ہیں, یہ سب کچھ کراتے ہیں. تو کوئی عامل نہیں اس کا علاج کر سکتا, کوئی اس کا ہے ہی نہیں کسی کے پاس اس کا علاج ہے تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے قرآن میں بتایا ہے. رجوع اللہ کے, اللہ کی طرف رجوع کرو. اپنے گھروں کے اندر, اپنے وجود میں کبھی دو چیزوں کو نہ ملاؤ, گناہوں کو اور اعمال کو, دونوں کو الگ رکھنا ہے اپنے سے. اللہ پاک ہم سب توفیق نصیب فرمائے.